الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا الحمدللہ، اور ہمیں اپنے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں انبیاء کرام کی صورت میں، صحابہ کرام کی صورت میں، اہل بیت اطہار کی صورت میں، ائمہ دین متین کی صورت میں، اولیاء کاملین اور علماء عاملین کی صورت میں ایسے ہادی اور رہبر عطا فرمائے کہ جنہوں نے انسانیت کے ہر دور میں، ہر دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور ہر دور کے چیلنجز اور ہر دور کی جو زمانے کی رفتار ہے اس پر نظر رکھتے ہوئے اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کی، علم کی صورت میں، عمل کی صورت میں، تعلیمات دین کی صورت میں، اخلاق اور اقدار کی صورت میں، معاشرے کے اندر شب و روز گزرنے والے دنوں کی صورت میں اللہ کی یہ مخلوق اور اللہ کے یہ محبوب بندے، ان کی رہنمائی ہوتی رہی اور اسی رفتار سے شیطان بھی اپنا کام کرتا رہا اور وہ بھی اپنی ایک شیطانوں کی جماعت لے کر انسانیت کے مصروف زمانہ طبقات کے اندر مصروف مرد و خواتین ان کو مختلف قسم کی لالچیں دیتا رہا اور اس کا شکار یہ تھا کہ میں نے اللہ کے ان بندوں کو دین پر چلنے نہیں دینا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ انسانیت کا واسطہ ہمیشہ دو طاقتوں کے ساتھ رہا ہے. ایک تو شیطانی طاقت ہے جو انسان کو راہ ہدایت سے ہٹانے کے لیے مختلف تقاضے کرتی رہی، اور ایک رحمانی طاقت ہے جو انبیاء کرام کی صورت میں، اولیاء کاملین کی صورت میں، ائمہ دین متین کی صورت میں وہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے کوشاں رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کو ہمیشہ غلبہ عطا فرمایا اور شیطانی قوتوں کو ہمیشہ رسوائی اور ذلت ملتی رہی اور قیامت تک ملتی رہے گی. اللہ کے ان محبوب بندوں میں نے ہر دور میں جو ہے وہ انسانیت کی رہنمائی کی. اس میں انبیاء کا طبقہ ہے، پھر صدیقین ہیں، پھر خلفائے راشدین ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں،
آئمہ دین متین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آج میری مراد جس شخصیت کا تعارف آپ کی خدمت میں اور جن کی خدمات اسلام کو پیش کرنا میرا مقصود ہے، وہ میرے ٹاپک کا آج یہ دوسرا سیشن ہے، اور وہ ہے خواجہ خواجگاں معین بے کساں حضرت قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات اور آپ کے حالات زندگی ان پر اور آپ کی تعلیمات اور افکار پر مختصر گفتگو کریں گے، کیونکہ آپ کی جو زندگی ہے وہ اتنی وسیع سمندر ہے، اتنا وسیع سمندر ہے کہ تقریباً آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 850-900 سال 850 سال تک 812 سالہ یہ دفعہ ان کا عرس ہو رہا ہے۔ خواجہ صاحب کا 6 رجب کا جو عرس ہوتا ہے، اس سال جو آپ کا عرس ہو رہا ہے وہ 812واں عرس ہے، یعنی ان کو دنیا سے گئے ہوئے 812 سال ہو گئے ہیں، اور 812 سال سے آج تک اہل ایمان کے دلوں کے اندر خواجہ صاحب کی محبت نقش ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے رب کا فرمان ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے، تو بندہ ہو کر اپنے رب کا ذکر کر، اور میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم اللہ کا ذکر کرو، تو بندہ ہو کر خدا کا ذکر کر، اور اللہ رحمان ہو کر خالق ہو کر تیرا ذکر کرے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس کا ذکر میرا خدا فرما دے یا جس کا ذکر میرا مصطفیٰ فرما دے تو اس کا نام کائنات کے دلوں پر نقش ہو جاتا ہے۔ اور یہ تصویر اگر آپ نے دیکھنی ہے کہ مخلوق خدا کے دلوں پر اللہ کے محبوب بندوں کی محبت کیسے نقش ہوتی ہے، تو اس کا سب سے بہترین جو اگر نظارہ آپ نے دیکھنا ہے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی زندگی میں دیکھ لیجئے کہ آپ جب ہندوستان میں آئے تو اس وقت تنے تنہا تھے، اور جس وقت آپ کا وصال ہوا تو 90 لاکھ ہندو بت پرست مشرک آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر ایمان کے نور سے منور ہو گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس شخص کی نگاہ سے، جس شخص کی تعلیمات سے، جس شخص کے افکار سے، جس شخص کی جو ہے وہ نگاہ سے اگر 90 لاکھ کفر کے دلوں کے اندر ایمان کے نور کا دیا جلا ہے تو ان کی اپنی نگاہ اور اپنی ذات کا کیا عالم ہوگا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ منتخب شدہ لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کا نام حسن تھا۔ کیا نام تھا؟ اور آپ امام حسن اور امام حسین والدہ اور والد کی جانب سے نجیب الطرفین حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ اپنے جد کریم امام علی مقام سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے مطابق آپ کے والدین نے آپ کا نام حسن رکھا تھا۔ حضرت حالانکہ آپ معین الدین کے نام سے مشہور ہوئے اور غریب نواز کے نام سے مشہور ہوئے، لیکن معین الدین آپ کا نام نہیں تھا، یہ آپ کا لقب تھا جو آپ کے مرشد گرامی کی بارگاہ سے آپ کو عطا کیا گیا۔ اور بعض روایات کے مطابق حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے القاب میں سے ایک لقب عطائے رسول ہے، کہ آپ رسول اللہ کی عطا ہیں، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوئے تو سرکار کی بارگاہ سے آپ کو اجمیر کی وادی عطا کی گئی، ہند کی آپ کو خلافت عطا کی گئی، پورے ہند کو، پورے بر صغیر کو اللہ کے رسول نے آپ کے ذمہ لگایا، اور نگاہ مصطفیٰ سے فیض حاصل کرنے کے بعد اور مصطفیٰ کریم کے روضہ اور مصطفیٰ کریم کے قرب سے اپنے مرشد کے توسط سے فیض حاصل کرنے کے بعد پھر خواجہ صاحب نے ہند میں جب بسیرا کیا تو
تو پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ وہ تیر با ہدف ہوا کرتی تھی. جس پر نگاہ ڈالی اس کا ظاہر بھی بدل دیا, اس کا باطن بھی بدل دیا, اس کا اندر بھی بدل دیا, اس کو پھر کیا سے کیا کر دیا. تو آپ کا نام النامی اسم گرامی حسن ہے, اور نجیب الطرفین حسنی و حسینی سید ہیں, یعنی والد اور والدہ کی جانب سے آپ کی نسبت امام حسن سے اور امام حسین سے ہوتی ہوئی مولا کائنات اور سیدہ کائنات اور بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے. آپ کے مشہور القابات جو آپ کے کردار کی وجہ سے آپ کو عطا کیے گئے, آپ کے علم کی وجہ سے آپ کو عطا کیے گئے, آپ کے افکار کی وجہ سے آپ کو عطا کیے گئے, سنت رسول اور سیرت رسول پر پابندی کی وجہ سے آپ کو عطا کیے گئے, اور وہ نگاہ فیض جو آپ کے اخلاق کی صورت میں, آپ کے الفاظ کی صورت میں اور آپ کی نگاہ کی صورت میں کفر کے دلوں کو ایمان کا نور بخشتی گئی, اس بنا پر آپ کے مختلف القاب ہیں, اور ان میں سے آپ کے القاب میں سے ایک لقب آپ کا معین الدین ہے. کیا ہے؟ اور معین الدین کا معنی کیا ہے؟ معین الدین یہ اسم با مسمہ تھے. معین کہتے ہیں عربی زبان کے اندر مدد کرنے والے کو, اور معین الدین کا معنی ہے دین کی مدد کرنے والا یا دین کا مددگار. جس وقت آپ ہندوستان کے اندر آئے تو پورا ہندوستان بت کدا تھا, پورا بر صغیر بت کدا تھا, اور پھر کیا ہوا جب آپ جو ہے وہ وہاں پہنچے تو پھر اللہ اکبر, پھر اللہ رب العالمین کی محبت اور رسول اللہ کی محبت سے جو آپ کا انتخاب ہوا تو پھر لاکھوں دلوں کے اندر ایمان کا نور منور ہوا. تو معین الدین, آپ نے دین کی مدد کس طرح کی؟ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر آپ نے اسلام کی مدد کی. معین الدین آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے آج ہندوستان اور پورے بر صغیر کے اندر سلسلہ عالیہ چشتیہ کے جتنے بھی جو ہے وہ ماننے والے موجود ہیں, اور چاروں سلاسل کے جتنے بھی ماننے والے موجود ہیں, اور آج پورے بر صغیر کے اندر جو آپ کو اسلام کا نور نظر آ رہا ہے, سنت کا نور نظر آ رہا ہے, اور دین کے اوپر عمل کا نور نظر آ رہا ہے, اس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا بہت بڑا حصہ شامل ہے. اس لیے آپ کو معین الدین کہتے ہیں. آپ کے القاب میں سے ایک لقب غریب نواز ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو غریب نواز بھی کہتے ہیں. اس کی وجہ غریب نواز آپ کو کیوں کہتے تھے کہ معاشرے کا جو پسا ہوا طبقہ تھا نا, جو دنیا کے ظلم و ستم سے تنگ آیا ہوا تھا, اس کے بارے میں ہمارے اہل سیر نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ ہندوستان میں تشریف لائے نا, تو اس وقت جو ہندو مذہب تھا اس کی مختلف کیٹیگریز تھی, اور جو کچھ اپر کلاس کے ہندو تھے, بڑی ذات کے ہندو تھے جو اپنے آپ کو بڑی ذات کہتے تھے, اور کچھ وہ تھے جو لوور کلاس کے ہندو تھے اور ان کو وہ اچھوت کہتے تھے یا دلت کہتے تھے, اور کچھ برامن تھے. اس قسم کی ان کی ہندوؤں کے اندر مختلف نسلیں تھیں, اور جو اعلیٰ کلاس کے ہندو تھے جو اپنے آپ کو اپر کلاس کا کہتے تھے, تو وہ جو چھوٹی کلاس کے ہندو ہوتے تھے نا, چھوٹے چھوٹے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے, ان کو اچھوت کہتے تھے, اور ان کو نہ اپنی مجلس میں بیٹھنے دیتے تھے, اپنے سامنے وہ ان کے سامنے چیئر پر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے. ان سے وہ مختلف قسم کے کام لیتے تھے کہ تم اچھوت ہو, تم چھوٹی ذات سے تعلق رکھتے ہو. تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ, جس وقت آپ ہندوستان میں گئے نا, تو آپ نے سب سے پہلے وہ طبقہ ہندوؤں کا جس کو بڑی ذاتوں والے ہندو دھتکار چکے تھے, نہ ان کو اپنے ساتھ کھانے کے لیے بٹھانا گوارا کرتے تھے, نہ اپنی کسی محفل میں ان کو بیٹھنے دیتے تھے, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آ کر وہاں پر درس دیا کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں
اس نبی نے یہ انسانیت کا ایک معیار قائم کیا ہے، اور وہ معیار کیا ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے انسانیت کا ایک دستور قائم کیا تھا کہ آج کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں، کسی اعلیٰ کو کسی ادنا پر فضیلت نہیں، یا کسی ادنا کو کسی اعلیٰ پر فضیلت نہیں، بلکہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت اور تکریم والا وہ ہے کہ میرا رب فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے کہ جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ متقی ہے، جو صاحب ایمان ہے، جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے، جس کا قیام بھی اللہ کو پسند، جس کا رکوع بھی اللہ کو پسند، جس کا سجدہ بھی اللہ کو پسند، جس کی تلاوت بھی اللہ کو پسند، جس کے افکار بھی اللہ کو پسند، جس کے کردار بھی اللہ کو پسند، وہ پھر چاہے کسی چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتا ہو یا بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر وہ تقوی کے معیار پر اترتا ہے، ایمان کے معیار پر اترتا ہے، سیرت رسول اور سنت رسول کے معیار پر اترتا ہے، صراط مستقیم کو اس نے اپنی زندگی کا معیار بنا کے رکھا ہے، تو پھر فرمایا کہ نبی پاک کی امت اور اہل ایمان کے نزدیک وہ ان کے سروں کا تاج ہوتا ہے۔ فرمایا اسلام میں ذات پات کا کوئی تصور نہیں ہے، فرمایا وہ ہندوؤں سے اور اعلیٰ ذات کے ہندوؤں سے، جو چھوٹی ذات کے ہندو تھے اور مختلف قسم کے ان کے طبقات تھے ان کے اندر، ہندوؤں کے اندر، جن کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ جس کو اپنے لیے ہتھیار کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے، اور اس کے بارے میں اہل سیر نے لکھا ہے کہ خواجہ صاحب جب ہندوستان میں وارد ہوئے تو وہاں کے سماج میں ذات پات کا نظام تھا، ذات پات کا نظام تھا کہ یہ بڑی ذات سے تعلق رکھتا ہے، یہ بڑی ذات کا ہندو ہے، اور اس کے اندر ان کو مختلف قسم کے سماج کے اندر تقسیم کیا ہوا تھا، اور کوئی اچھوت کہلاتا تھا، اور ان کی جن کو وہ اچھوت کہتے تھے ان سے وہ جو خدمتیں لیتے تھے، ان سے کام کراتے تھے، لیکن ان کو حقیر سمجھتے تھے، قابل نفرت سمجھا جاتا تھا، ان کے بدن کو چھونا بھی گوارا نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک اہل سیر نے لکھا ہے کہ یہ جو ہندو سماج ہے اس کو 4 ذاتوں کے اندر انہوں نے منقسم کیا ہوا تھا، تقسیم کیا ہوا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہندوستان جانے سے پہلے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہندو سماج نے کیا ہوا تھا کہ وہ جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ 4 سماج کے اندر منقسم تھے، ان میں ایک برہمن تھے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ اور اعلیٰ سمجھتے تھے نسلی اعتبار سے ہندو مذہب کے اندر۔ پھر میں فرمایا کہ ان کے اندر ایک شودر تھے کہلاتے تھے جو سب سے حقیر ذات کہلاتی تھی، اور انہی کو اچھوت کہا جاتا تھا، اور انگریز نے ان کے لیے جو ہے وہ مختلف قسم ان کو بھی انگریز بھی ان کو جو ہے وہ حقیر قسم کی شیڈو ورلڈ کاسٹ کے نام سے جو ہے وہ ان کو وہ پکارا کرتے تھے، اس اصطلاح سے ان کو پکارا گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ سماجوں کے اندر ان کو تقسیم کر کے جو ہے وہ طبقات میں جو پسے ہوئے لوگ تھے نا، جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، جب خواجہ صاحب وہاں گئے نا تو آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں ہندوستان میں پہنچے تو کوئی آپ کا جاننے والا وہاں نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کیونکہ بارگاہ مصطفیٰ سے حکم ملا تھا۔ پہلے درس میں آپ بیان کر چکا ہوں منڈے کو کہ نبی پاک کی بارگاہ سے حکم ملا کہ ہم آپ کو اجمیر ہند کا جو ہے وہ اجمیر کا علاقہ آپ کو عطا کرتے ہیں، وہاں پر آپ کو ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں کہ میں نے اجمیر کا لفظ اس دن پہلی دفعہ سنا تھا، وہ بھی خواب میں مصطفیٰ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ معین الدین آپ کی ڈیوٹی اجمیر میں لگائی جاتی ہے۔ تو آپ جب وہاں کہتے ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے تو آپ نے جائزہ لیا تو دیکھا کہ معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے، دن بھر لوگوں کی خدمت کرتا ہے اور رات کو روڈوں کے کنارے فٹ پاتھ پر پڑا رہتا ہے، ان کو کوئی ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو ان سے پوچھا گیا، آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہنے لگے یہ شودر ہیں، یہ اچھوت ہیں، یہ ہندوؤں کی سب سے نچلی ذات ہے، ان سے کام تو لیا جاتا ہے لیکن ان کو اپنے ساتھ بٹھایا نہیں جاتا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرے کا جو سب سے پسا ہوا طبقہ تھا نا، سب سے پہلے ان کو قریب کیا
ان کے دل زخمی تھے، وہ ان کو جو ہے وہ حقیر سمجھ کر انہوں نے بالکل جو ہے وہ ایک جیسے انسان ہوتا ہے نا، زخمی انسان چور ہوتا ہے، اور جس طرح کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، جب حضرت خواجہ صاحب نے ان کو اپنے قریب بٹھایا، قریب بٹھانے کے بعد اپنے ساتھ چٹائی کے اوپر بٹھایا، اپنے ساتھ برابر بٹھایا، تو وہ کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے برابر بیٹھ سکیں، ہمیں تو وہ اپنے پاؤں میں جگہ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ ان کے مذہب میں ہوگا، میں جس نبی کا ماننے والا ہوں اس کے نزدیک عزت والا وہی ہے جس کا ایمان سب سے مضبوط ہے، جس کا تقوی سب سے زیادہ مضبوط ہے، جس کا سجدہ خدا کو پسند ہے، جس کے اخلاق خدا کو پسند ہیں، جو سنت رسول اور سیرت رسول کا امین ہے۔ فرمایا اللہ کے اور اس کے رسول کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہے وہی اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے جو تم میرے ساتھ بیٹھے ہو اللہ کے نزدیک تم مجھ سے زیادہ عزت والے ہو؟ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے سب سے پہلے اس پسے ہوئے طبقے کو اپنے قریب کیا۔ وہ جب آپ کے پاس آتے گئے، قریب آتے گئے، تو آپ اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو جو ہے وہ مال و دولت بھی عطا کیا تھا۔ آپ کے احوال کے اندر آتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں تھے تو آپ کے والد حضرت غیاث الدین سید غیاث الدین فوت ہو گئے، اور پھر آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش کی، اور آپ کے والد کی جائیداد کی جب تقسیم ہوئی تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو جائیداد میں انگوروں کا باغ ملا۔ کیا ملا؟ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھیں جب ان کی تقدیر بدلی نا، اب خواجہ صاحب کی نگاہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے، تاریخ کہتی ہے کہ 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا۔ یہ نگاہ خواجہ غریب نواز ہے کہ 90 لاکھ نے ان کی نگاہ سے ان کے دلوں کی دنیا بدلی ہے۔ تو اب آپ خود ذرا اندازہ لگائیں کہ جس کی نگاہ سے 90 لاکھ مشرک دلوں کے اندر، شرک کے بت قدوں کے اندر ایمان کا نور پھیلا ہے، تو اس ذات کے اوپر بھی تو کسی کی نگاہ ہوگی نا۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ اگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی نگاہ سے 90 لاکھ کو کلمہ نصیب ہوا تو خواجہ صاحب کی نگاہ کا یہ عالم ہے، تو پھر خواجہ صاحب پر جس کی نگاہ ہوگی اس کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا، اور خواجہ صاحب پر کسی کی نگاہ کیسے پڑی۔ اس کو بھی اہل سیر نے لکھا ہے آپ کے احوال کے اندر کہ آپ جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں آپ کے والد فوت ہو گئے، آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کی، آپ کو پڑھایا، اور ساتھ میں جو ان کے والد کا ترکہ جب تقسیم ہوا، ان کی جائیداد جب تقسیم ہوئی، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے حصے کے اندر کھجوروں کا باغ آیا، انگوروں کا باغ آیا۔ تو آپ کیا کرتے؟ پورا دن اس باغ کی باغبانی کرتے، اس میں پانی دیتے، اس کی حفاظت کرتے۔ تو آپ ایک دن باغ کے اندر کام کر رہے تھے، آپ کی نظر پڑی کہ ایک سامنے سے بزرگ آ رہے ہیں، مجذوب ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بوریا کھدر کا لباس پہنا ہوا ہے، بال ان کے بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ ان نے ایک گٹھڑی ایک باندھی ہوئی ہے تو اس طرح اپنے کندھے پہ ڈالی ہوئی ہے، اور چل رہے ہیں اور اللہ 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 کرتے جا رہے ہیں۔ اور وہ جو بزرگ تھے وہ کون تھے؟ ان کا نام اہل سیر نے لکھا ہے کہ ان کا نام تھا حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی۔ کیا نام تھا ان کا؟ یہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اللہ کے اتنے بڑے ولی تھے۔ عام طور پر تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے اندر 40 اقطاب ایسے ہیں جو دنیا کے 40 کونوں کے اندر رہتے ہیں، جو قیامت تک کے اندر اس دنیا کے اندر رہیں گے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی وجہ سے، ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کائنات کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ جب دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، جب وہ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فصلوں کے اندر لہلاتی کھیتیوں کے اندر رزق پیدا کرتا ہے۔ فرمایا وہ ہمیشہ، حضور نے فرمایا کہ ان 40 میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو اللہ اس کی جگہ دوسرا لے آتا ہے۔ تو جس طرح یہ دنیا اس وقت جو ہے نا، اس وقت یہ جو ورلڈ ہے،
یہ 203 یا 204 کنٹریز کے اندر ڈیوائڈ ہے، تقسیم ہے اس ورلڈ۔ ہر ملک کا اپنا قانون ہے، اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، اپنی فوج ہے، اپنی ثقافت ہے، اپنی بولی ہے، اپنا نظریہ ہے، اپنی سرحد ہے، اپنا بارڈر ہے۔ اس کے اندر کوئی دوسرا ملک مداخلت نہیں کرے گا، مداخلت کرے گا تو ورلڈ قانون کے مطابق وہ مجرم کہلائے گا۔ اس طرح ایک روحانی جہان ہے، اور اس روحانی جہان کو روایات کے مطابق 40 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر 40 حکمران ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، جن کو کتب کہتے ہیں۔ یہ روحانی جہان کے کیا ہیں؟ امیر ہیں۔ جس طریقے سے ان کو مختلف علاقے دیے گئے، اور ان میں سے ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی تھے جن کو ہند کی وادی عطا کی گئی۔ اسی طریقے سے حضرت داتا علی حجویری ہیں جن کو لاہور عطا کیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، الشیخ عبد القادر الجیلانی حضور غوث اعظم ہیں، جن کا ہیڈ کوارٹر تو بغداد کے اندر ہے، لیکن ان کی ولایت کا سکہ 4 دہانگے عالم کے اندر چل رہا ہے۔ روئے زمین کے اولیاء ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ روحانی جہان ایک اپنا جہان ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی 15 سال عمر تھی، تو آپ اپنے باغ کے اندر پانی دے رہے تھے، تو یہ حضرت ابراہیم قندوزی، یہ ان بزرگوں میں سے تھے، یہ ان اولیاء اللہ میں سے تھے کہ جن کی ساری زندگی، ان کی ولایت کے بارے میں اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم قندوزی کو فرمایا یہ اولیاء اللہ کی جو ولایت ہوتی ہے نا، یہ کسی نہ کسی نبی یا کسی نہ کسی جو ہے وہ صحابی کے نقش قدم کے اوپر ہوتے ہیں، اور ان کی عادات اور ان کی تعلیمات کے اثرات ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو حضرت ابراہیم قندوزی تھے، یہ غوث پاک کے زمانے کے اندر رہے ہیں۔ کس کے اندر؟ یہ ان کی جو ولایت تھی حضرت ابراہیم قندوزی کی، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ولایت خضری عطا فرمائی تھی، کہ براہ راست حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے فیض ملا تھا۔ اور ولایت خضری کا معنی کیا ہے کہ وہ خضر علیہ السلام کے مشن پر رہتے تھے، اور خضر علیہ السلام کی طرح ان کی ڈیوٹی تھی، وہ کبھی کسی ایک شہر کے اندر نہیں رہتے تھے، یا کسی جگہ کوئی ان کا منصب یا کوئی خانقاہ یا کوئی درگاہ نہیں تھی کہ جہاں پر بیٹھے رہتے تھے۔ جس طرح کہ حضرت غوث پاک کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ اپنے علوم سے فارغ ہو کر بغداد کے اندر بیٹھا، وہیں بیٹھے، وہیں درس دیا، وہیں روحانیت کو تقسیم کیا، وہاں سے آپ کے اسفار چلتے رہے، لیکن آپ کا جو ٹھکانہ تھا وہ بغداد کے اندر رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسے اولیاء میں سے تھے، یہ مجذوب تھے، بظاہر دنیا کے لیے وہ مجذوب تھے، لیکن منصب ولایت پر وہ آسمان ولایت کا ایک چمکتا ہوا سورج تھے، اور وہ کبھی ایک جگہ نہیں بیٹھے، وہ کبھی کسی جنگل میں نظر آ جاتے، کبھی کسی غار میں نظر آتے، اور وہ پوری دنیا کی سیاحت کرتے تھے۔ ایک آنے واحد کے اندر حضرت ابراہیم قندوزی کو کبھی کسی نے بغداد میں دیکھا، اور پتہ چلا کچھ دیر کے بعد کسی ولی کامل نے کہا کہ مجھے ابھی ابراہیم قندوزی سے ملاقات ہوئی، وہ ہندوستان کے اندر تھے، وہ افغانستان کے پہاڑوں کے اندر دیکھے گئے ہیں، وہ کشمیر کے پہاڑوں کے اندر دیکھے گئے ہیں، وہ بغداد کے پہاڑوں کے اندر دیکھے گئے ہیں، وہ مکہ اور مدینے کی گلیوں کے اندر نظر آئے ہیں۔ تو پوری دنیا میں وہ پھرتے تھے۔ حضرت ابراہیم قندوزی آپ کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن ان کی ولایت اتنی مشہور تھی کہ اہل سیر نے لکھا کہ سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواہش ظاہر کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں ابراہیم قندوزی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کو پتا ہے غوث پاک کی نظر کون سی نظر ہے کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا ہر دلتن علی حکم اتصالی، کہ غوث پاک کہتے ہیں کہ جب میں پورے جہان پر نظر دوڑاتا ہوں تو پورے جہان کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر دیکھتا ہوں، اس طرح جس طرح رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ تو جب غوث اعظم نے پورے جہان پر نظر دوڑائی نا، تو آپ نے جنگلوں کے اندر، غاروں کے اندر، ویرانوں کے اندر ایک مجذوب زبانہ کو دیکھا، ایک اللہ کے ولی کو دیکھا جو دنیا سے تو کٹا ہوا ہے، لیکن اس کا رابطہ اللہ سے ڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹ اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ میں موجود رہتا ہے، ہر وقت اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ سے کنیکٹڈ رہتا ہے، لیکن شہروں میں نہیں آتا، آبادیوں میں نہیں آتا، لوگوں میں نہیں آتا، جنگلوں میں رہتا ہے، ویرانوں میں رہتا ہے، غاروں میں رہتا ہے، نہروں کے کنارے پایا جاتا ہے، سمندروں کے کنارے پایا جاتا ہے، کبھی کسی افریقہ کے کسی جنگل کے اندر نظر آتا ہے، کبھی کسی غار کے اندر نظر آتے۔
تو حضرت غوث پاک نے نظر دوڑائی نہ، آپ نے فرمایا اس وقت اس زمانے کے اندر جس کا طوطی چل رہا ہے، جو براہ راست اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے کنیکٹڈ ہے، اس کا نام ابراہیم قندوزی ہے۔ تو روایات کے مطابق حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی کی کو حضرت غوث اعظم نے درخواست بھیجی کہ میں آپ کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں یا ایک دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اور مجھے آپ وقت عنایت فرمائیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخص کی ولایت کے اندر، اس شخص کے مقام کا کیا عالم ہوگا، منصب ولایت کے اندر اس شخص کی عظمت کا کیا عالم ہوگا کہ جس کو سرکار غوث اعظم درخواست بھیج رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک رات ایک دن گزارنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم قندوزی نے غوث پاک کی اس درخواست کو قبول کیا، پھر ان کو ایک جگہ بتائی، وہ ایک جنگل کے اندر، ایک غار کے اندر، ایک ویرانے کے اندر غوث پاک نے حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دن اور ایک رات گزارا، اور ان سے براہ راست فیض حاصل کیا اور اپنا فیض ان کو عطا کیا۔ یہ اہل سیر نے لکھا کہ یہ حضرت ابراہیم قندوزی ان بزرگوں میں سے ہیں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجر کے اندر، جو پرشین سٹیٹ ہے، بغداد اور عراق سائڈ کا علاقہ ہے، ایران سائڈ کا علاقہ ہے سنجر، وہاں کے اندر آپ اپنے باغ کے اندر پانی دے رہے تھے تو وہاں سے ایک بزرگ گزرے، پھٹا ہوا لباس ہے، گدڑی پہنی ہوئی ہے اور ایک گٹھڑی باندھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ایک وہ گٹھڑی کو ڈنڈے کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور اس کے کندھے پہ ڈالے ہوئے اللہ اللہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ بس حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 15 سال کی عمر، بھی بچے ہیں، اپنے باغ کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ ایک بندہ ہے، بظاہر تو ایک فقیرانہ لباس کے اندر ہے، تو آپ ایک دم اپنے باغ سے باہر آئے، اور ادھر سے وہ آ رہے تھے حضرت ابراہیم قندوزی، اور ادھر سے آپ گئے اور آپ نے جا کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 15 سال کی عمر، آپ نے جا کر ان سے سلام کیا۔ اچھا، جب حضرت ابراہیم قندوزی علاقے سے گزر کے آ رہے ہیں تو علاقے کے جو دوسرے بچے ہیں وہ ان کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، کہتے ہیں کوئی پاگل پتہ نہیں کتوں اٹھ کے آ گیا۔ کئی بچے ایسے ہیں جو ان کو پتھر مار رہے ہیں، اور آگے سے حضرت ابراہیم قندوزی ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ دنیا کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سمجھتے ہیں، دنیا کی دولت کو، دنیا کے اقتدار کو، دنیا کے اختیار کو، کیونکہ خدا نے انہیں روحانی جہان کا بادشاہ بنایا ہوتا ہے۔ وہ نگاہ سے بھی فیض پہنچاتے ہیں، اخلاق سے بھی فیض پہنچاتے ہیں، کردار سے بھی فیض پہنچاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم قندوزی آ رہے ہیں تو بچے کیا کر رہے ہیں؟ ان کو پتھر مار رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہتے ہیں دیکھو کہ پاگل آ گیا جی، دیکھو گدڑی اٹھائی ہوئی ہے، ایک پنڈڑی بند کے پتہ نہیں کتوں کسی جنگل میں اٹھ کے آ گیا، تو آپ ہنس رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 15 سال کی عمر ہے، آپ اپنے باغ سے باہر نکلے تو دیکھا کہ مجذوب ہیں، اور بچے ان کو جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں، اور وہ مسکراتے جا رہے ہیں اور بچوں پر توجہ نہیں کر رہے، جا رہے ہیں۔ آپ ایک دم ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جہاں سے حضرت خواجہ معین الدین کی نظر، نگاہ اور آپ کی زندگی بدلی ہے۔ میں اس منظر کو پیش کر رہا ہوں، کیوں؟ میں اس لیے آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ نگاہ ولی ہوتی ہے، یہ کیسی ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صرف اس بات کو سوچیں کہ اگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی نگاہ سے 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا ہے، تو جس پر خواجہ کی نگاہ ہوگی اس کا کیا عالم ہوگا؟ یہ تو خواجہ کی نگاہ کا یہ عالم ہے۔ تو جس پر خواجہ غریب نواز پر جس شیخ کی نگاہ ہوگی، جس ولی کی نگاہ ہوگی، یا بارگاہ رسالت سے جو حضرت خواجہ صاحب کو فیض ملا، اس کا کیا عالم ہوگا؟ سوچیں تو صحیح۔ 15 سال کی عمر آپ جا کر ان سے ملے، السلام علیکم کہا، ان نے ہاتھ بڑھایا حضرت ابراہیم قندوزی نے۔ کوئی پتہ نہیں، خواجہ صاحب نہیں جانتے کہ کون ہے یہ، نہ نام جانتے ہیں نہ ان کا تعارف ہے، لیکن چونکہ جن کا ازل سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اس وجود نے کائنات کے اندر جو ہے وہ دین کی خدمت کرنی ہے، روحانیت کو پھیلانا ہے، آپ ایک دم اپنے اخلاق کی وجہ سے، نبی پاک کی حال سے آپ کا تعلق تھا،
حسنی اور حسینی خون تربیت کے اندر شامل تھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی والدہ بیان کرتی ہیں جس وقت خواجہ صاحب میرے پیٹ کے اندر آئے، آپ میرے ماں کے پیٹ کے اندر تھے، تو حضرت خواجہ صاحب کی والدہ کہتی ہیں کہ میرے پیٹ سے اللہ 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 کی آوازیں آتی تھیں. تو میں پریشان ہو گئی اور میں نے بہت پریشان تھی، پشیمان تھی اور کسی سے کچھ کہہ نہیں رہی تھی. تو ایک دم میرا چہرہ بدلا ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ حضرت سید غیاث الدین جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے والد ہیں، تو انہوں نے حضرت خواجہ صاحب کی والدہ سے کہا، ان کا نام ام الورا تھا، مہنور بی بی نام تھا. خواجہ صاحب کی والدہ کا کیا نام تھا؟ سیدہ ام الورا مہنور بی بی. تو حضرت خواجہ غیاث الدین نے ان سے کہا کہ مہنور بی بی کیا وجہ ہے؟ آج کوئی ایک ہفتہ ہو گیا میں تمہیں ویکھ رہا کہ تسی پریشان ہو، چہرے تے پریشانی تے آثارات ہیں اور کسی سوچ میں گم رہتی ہو. وجہ کیا ہے؟ میرے ساتھ شیئر کرو، مجھے بتاؤ کیا کس چیز نے تمہیں پریشان کیا ہوا ہے؟ تو بڑی خوش و خرم رہا کرتی تھی، میں تمہیں ہر وقت عبادت میں دیکھتا ہوں، تلاوت قرآن میں دیکھتا ہوں، قیام اللیل میں دیکھتا ہوں، سجدوں میں دیکھتا ہوں، آج کیا وجہ ہے؟ آپ کچھ ایک ہفتے سے میں دیکھ رہا ہوں کسی تجسس میں ہے، کھوئی ہوئی ہے کسی چیز کی، جیسے کسی چیز کو تلاش کر رہی ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی والدہ نے آپ کے اپنے شوہر حضرت غیاث الدین سے کہا کہ میں ایک بڑے عجیب کشمکش میں ہوں. کیا؟ آپ نے فرمایا میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، تو رات کو جب میں بستر پر لیٹتی ہوں یا میں کسی وقت بیٹھ جاؤں عبادت کے لیے، تو میرے پیٹ سے اللہ 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 کی آوازیں آتی ہیں. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کیا ماجرا ہے. ان کو بتا دیتا سید غیاث الدین وہ بھی تو اللہ کے ولی تھے. انہوں نے کہا نیک بختی، یہ تو خدا کا بہت بڑا کرم ہو گیا، سجدہ خود سجدے میں چلے گئے. فرمایا خدا کا شکر ادا کرو، اللہ تعالی ہمیں ایسا سعادت مند بیٹا عطا فرمائے گا جو پیدائشی خدا کا ولی ہو. یہ آپ کا اپنی یعنی حضرت خواجہ صاحب کے بچپنے کا بھی پیدا نہیں ہوئے، ماں کے پیٹ کے اندر تھے. تو آپ کی والدہ یہ احوال بیان کرتی ہے. تو 15 سال کی عمر، ادھر سے حضرت ابراہیم قندوزی آ رہے ہیں، بڑے عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے. بچے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ ایک دم آگے بڑھے، ان کا ہاتھ چوما. ہاتھ چومنے کے بعد ان سے کہا کہ حضرت مجھ پر کرم فرمائے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے بچے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ سامنے جو باغ ہے یہ میرا انگوروں کا باغ ہے. میری خواہش ہے کہ آپ اس باغ کے اندر قدم رکھیں. تھوڑی دیر آپ کہیں سے سفر پہ آ رہے ہیں، تھوڑی دیر آپ یہاں میرے باغ میں بیٹھیں گے، باغ میں برکت بھی ہو جائے گی. تو میں آپ کو ٹھنڈا پانی بھی پیش کروں گا اور کچھ کھانے کے لیے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی. حضرت ابراہیم قندوزی نے ایک دم خواجہ صاحب کی پیشانی پہ نظر ڈالی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو نہیں پتا کہ یہ حضرت ابراہیم قندوزی ہیں. یہ وہ ابراہیم قندوزی ہیں کہ جن سے ملنے کے لیے غوث پاک نے جو ہے وہ آپ سے ایک دن اور ایک رات کا وقت لیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ایک دن اور ایک رات گزارنا چاہتا ہوں. تو آپ کہنے لگے ٹھیک ہے بچے میں تیری دعوت قبول کرتا ہوں، لے چل. آپ باغ کے اندر گئے. حضرت خواجہ صاحب نے اپنی جو دستار تھی، سر پہ پگڑی تھی، اس کو اٹھایا، اس کو کھولا. کھولنے کے بعد چادر بنائی اور چادر درخت کے نیچے بٹھائی. بچھانے کے بعد حضرت ابراہیم قندوزی سے کہا کہ حضور آپ یہاں بیٹھیں. آپ بیٹھے. آپ ایک دم گئے تو باغ کے اندر ایک ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ تھا. اس کے اندر جا کر آپ نے مٹی کا بنا ہوا پیالہ تھا، اس کو دھویا. دھونے کے بعد حضرت خواجہ صاحب نے جو ہے وہ اس میں پانی بھرا اور انگوروں کا جو باغ تھا اس سے پکا ہوا تازہ انگوروں کا خوشہ توڑا، اس کو دھویا اور اس خوشے کو ایک پلیٹ کے اندر ڈالا اور با ادب دو زانوں ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے کہا کہ حضور آپ ٹھنڈا پانی پئیں اور یہ انگور ہیں تناول فرما لیں، میرے لیے برکت کی دعا کر دیں. حضرت ابراہیم قندوزی نے جب ان کی پر نگاہ ڈالی نا، آپ نے ایک انگور کا دانہ اٹھایا، اس کو کھایا. جو پانی لائے اس پانی کو پیا. پینے کے بعد جو اپنی گٹھڑی تھی نا اس کو اتارا. اتارنے کے بعد اس گٹھڑی کو کھولا. اس گٹھڑی کو کھولنے کے بعد اس کے اندر ایک جو وہ بیگ کے اندر کوئی چیز تھیلی کے اندر پڑی ہوئی تھی، کپڑے کی بنی ہوئی تھیلی تھی، اس کو کھولا. اس کے اندر سے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا. کیا کیا؟ سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا، یا ایک کھلی، اس کو لکھا ہوا کہ وہ سوکھی روٹی ہی ہوتی ہے. سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالنے کے بعد حضرت ابراہیم قندوزی نے اس روٹی کے ٹکڑے کو چبایا. چبانے کے بعد اس کو گودا بنایا. گودا بنانے کے بعد پھر ان کو قریب بلایا اور وہ اپنے منہ سے وہ ٹکڑا گیلی روٹی کا نکال کر
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے منہ میں دیا، بولا بیٹے تو نے میری دعوت کی ہے، میں تیری دعوت کرتا ہوں، میں تیرے انگور کھاتا ہوں، تو جو میں دے رہا ہوں تو یہ کھا، کیونکہ میرے رب کا فیصلہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جڑا کسے تے احسان کرے بدلے وچ اس دے نال اچھائی کرنی چاہیے ہے، بدلے وچ اس دے نال احسان کرنا چاہیے ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، خواجہ صاحب نے ان کو انگور پیش کیے اور حضرت ابراہیم قندوزی نے اپنی گٹھڑی سے خشک روٹی کا ٹکڑا نکالا، اس کو چبایا، بس حضرت خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ روٹی کا ٹکڑا منہ میں کیا ڈالنا تھا، تمام جہان میرے سامنے منکشف ہو گیا۔ دنیا سے کہتے ہیں بالکل میری وہی حالت ہوگی جس طرح ابراہیم قندوزی پوری دنیا سے بے نیاز ہو کر جنگلوں کے اندر، ویرانوں کے اندر، غاروں کے اندر سفر کر رہے ہیں، آپ وہیں وہ حضرت ابراہیم قندوزی کہتے ہیں بس میں نے وہ ٹکڑا کھایا نا، حضرت خواجہ صاحب کہتے ہیں وہ حضرت ابراہیم قندوزی کے منہ سے نکلا ہوا وہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا میں نے جیسے کھا کر اپنے گلے سے نیچے اتارا نا، آپ کہتے ہیں کہ میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا، میرے جسم میں جان نہیں تھی، دنیا سے بالکل اچاٹ ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں بند ہو گئی، تو کہتے ہیں جب جیسے ہی میری آنکھ کھلی نا، خواجہ صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہاں نہ ابراہیم قندوزی ہیں نہ کوئی بزرگ ہیں، وہ بھی چلے گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ تو نکل گئے، کہتے ہیں وہ آگے آگے جا رہے ہیں، میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں، اور وہیں سے باہر نکلے، وہاں کے 2-4 یتیم بچوں کا گھر تھا، ان کو بلایا، ان کے والدین کو بلایا، انہوں نے کہا کہ یہ جو میرا انگوروں کا باغ ہے جو میرے ترکے میں مجھے ملا تھا، میں ان یتیم بچوں کے نام کرتا ہوں، ان کا صدقہ کرتا ہوں، ان کے نام اپنی ساری جائیداد کرتا ہوں، اور اپنے انہی 2 کپڑوں کے اندر جن کو پہنا ہوا تھا آگے آگے ابراہیم قندوزی جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جا رہے ہیں۔ پھر سفر ہوا، پھر بغداد کے مختلف شہروں کے اندر آپ جہاں علم کی تلاش میں نکلے، حضرت شیخ حسام الدین کے پاس آپ پہنچے، وہاں سے آپ نے علم حاصل کیا، قرآن کو حفظ کیا، عالم بنے، پھر اس کے بعد جناب تمام علوم کو حاصل کرنے کے بعد پھر آپ نے کہا کہ جس طرح ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے میری دنیا بدلی ہے، اس لیے مجھے روحانی تربیت بھی کسی سے اسی طرح حاصل کرنی چاہیے۔ پھر آپ مرشد کی تلاش کے اندر نکلتے، سفر کرتے کرتے ایک جہان دوسرے جہان، ایک جگہ دوسری جگہ، ایک شہر دوسرے شہر، جنگلوں ویرانوں کا سفر کرتے کرتے آپ حضرت خواجہ عثمان ہروانی کے پاس پہنچے۔ آگے حضرت خواجہ صاحب آپ کے انتظار میں تھے۔ پھر خواجہ صاحب سے جب آپ کی نظر چار ہوئی، خواجہ صاحب کے پاس جو آپ کی تربیت ہوئی، یہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اور جس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ایسی تربیت کی کہ آپ کی نگاہ بھی نگاہ کیمیا بنی، کہ پھر حضرت خواجہ صاحب کی اس نظر نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا۔ وہ کیسی تربیت کی تھی حضرت خواجہ عثمان ہروانی نے، اس کے اوپر جو آپ کو اوراد و وظائف دیے۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے میں نے آج 12 بجے تقریر شروع کی تھی، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ میں خواجہ صاحب کا تھوڑا سا واقعہ آپ کو سناؤں، لیکن ابھی تک میں خواجہ صاحب کے واقعے پہ آیا ہی نہیں، تو ٹائم ہمارا ہو گیا۔ لیکن چونکہ میرے درس مسلسل جاری ہیں، منڈے کو اس کے بعد ہوگا، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، تو آج صرف اتنا بات سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم قندوزی ایک مجذوب تھے، ایک اللہ کے ولی تھے، ایک سیاح تھے، جن کا ٹھکانہ صرف جنگلوں اور غاروں کے اندر تھا۔ انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو اب خشک روٹی کا ایک ٹکڑا چبا کر اپنے منہ سے ان کے منہ کے اندر دیا، ان کی دل کی دنیا بدل گئی، نگاہ بھی بدل گئی، پھر عالم بنے، حافظ قرآن بنے، پھر جو ہے وہ اللہ کے ایسے ولی بنے، پھر ایسی کیمیا نگاہ اللہ نے عطا فرمائی کہ آج پورے بر صغیر پاک و ہند میں جتنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جن کا سنٹرل ایشیا سے تعلق ہے، ہم لوگوں کو بھی جو ہمارے آبا و اجداد کو بھی جو ایمان کی دولت ملی ہے نا، اس کا حصہ بھی کہیں نہ کہیں جا کر خواجہ صاحب سے ملتا ہے، کیونکہ ہم سارے سب سے پہلے متحدہ ہندوستان کے ہی رہنے والے تھے نا، یہ تقسیمیں تو بعد میں ہوئی ہیں، اور ہمارے ہی آبا و اجداد میں سے کوئی ایسا ہے جس کے اوپر خواجہ صاحب کی نگاہ پڑ گئی۔ آج ہمیں بھی اللہ نے ایمان کا نور عطا فرمایا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کاملین کے مرتبے، منصب اور مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حصہ رہ گیا